نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسی ساخت پر پیدا کیا ہے کہ اس کرۂ ارض پر بسنے والا ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے، ہنسنا مسکرانا چاہتا ہے، لہٰذا قدرت نے اس کی اس فطرت کو سمجھتے ہوئے اس کو خوشیاں منانے کے، خوش ہونے کے حوالے سے مختلف مواقع فراہم کیے ہیں، مگر حدود اللہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ مگر حضرت انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مذاہب، ان کی کتابیں، ان کے صحائف وہ اس کے ہاتھوں سے نہ بچ سکیں، تو وہاں پر یہ عید اور تہوار کیا معنی رکھتے ہیں۔ میرا تعلق چونکہ پہلے عیسائی گھرانے سے تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے قبول کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ جو میری تحقیقات ہیں، جو میری ریسرچ ہیں، جو میرا مطالعہ ہے، آپ حضرات کو بھی اس سے آگاہ کروں۔ آج ہم کرسمس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کرسمس دو الفاظ کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور میس۔ کرائسٹ مین مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، اور میس جمع ہونے کو، اکٹھے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جمع ہونا، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اکٹھا ہونا، جس کو ہم عید میلاد المسیح بھی کہتے ہیں۔ میلاد المسیح کے نام سے یہ جانا اور پکارا جاتا ہے۔ یہ لفظ کرسمس 4 صدی میں پہلی بار سننے میں آیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ پوری دنیا میں اس کو مختلف ناموں سے لکھا اور پکارا جاتا ہے، جیسے نٹوئی، یول ڈے، نوائر ڈے، جبکہ کرسمس کا مروجہ نام پاک و ہند میں بڑے دن سے بھی اس کو لکھا اور پکارا جاتا ہے۔ مسیحیوں کے نزدیک بائبل کو ایک اہم مقام حاصل ہے، اور اس میں سے بھی جو عہد نامہ جدید ہے، نیا عہد نامہ، وہ مسیحیوں کے نزدیک بڑا اہم اور اس کی ایک بڑی جو ہے وہ عظمت ہے۔ مگر افسوس طلب بات یہ ہے کہ وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، اس سے کوئی جو ہے وہ ہمیں ثبوت نہیں ملتا، ماں سوائے چند اشارہ جات کے۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے نہ صرف جو ہے وہ پیدائش کے حوالے سے بائبل خاموش ہے، بلکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے سن کے حوالے سے بھی جو ہے وہ شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ AD اینو ڈومینی، یعنی کہ مسیح ہمارے خداوند کا سال، مائیکل ہارٹ دی 100 میں کہتے ہیں کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس سے 6 سال پہلے پیدا ہوئے سن عیسوی سے، جبکہ قاموس الکتاب کہتی ہے، عیسائیوں کی معروف کتاب قاموس کے حوالے سے، کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سن عیسوی سے 4 سال قبل پیدا ہوئے۔ پیدائش کا دن منانے کے حوالے سے جو مسیحی عوام میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس سے ہمیں اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ اس کو 25 دسمبر کو مناتے ہیں، آرتھوڈوکس اس کو 6 جنوری کو مناتی ہے، جبکہ ارمینیا کی کلیسیا 19 جنوری کو مناتے ہیں۔ قاموس الکتاب میں یہ عبارت تحریر ہے کہ 3 صدی عیسوی میں اسکندریہ کے کلیمنٹ نے یہ رائے دی کہ اسے 20 مئی کو منایا جائے، لیکن 25 دسمبر کو پہلے روم میں ایک جشن زحل، جو کہ ایک سیچرنلیا کے نام سے جانا جاتا تھا، رومیوں کا ایک بڑا تہوار تھا۔ اس روز خوب رنگ رلیاں بھی منائی جاتی تھیں، جو کہ سورج کے راس الجدی پر پہنچنے کے موقع پر جو ہے وہ منایا جاتا تھا۔ اس جو خالص رومیوں کا ایک سیچرنلیا یا جشن زحل تھا، اس کو پس پشت ڈال کر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ یوم پیدائش منانے کا آغاز کیا گیا۔ یہ مسیحیوں کی کتاب قاموس الکتاب میں آج بھی تحریر ہے۔ اصل میں جب روم میں مسیحی عیسائیت کو متعارف کروایا گیا، تو مسیحیت کو جوں کا توں رومی قوم اور ان کے مذاہب میں پہنچانا شدید مشکل تھا، لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ ہم جو رومی اقوام ہیں، یہ جو رومی مذہب ہے، اس کو تو کرسچنائز نہیں کر سکتے، لیکن پھر انہوں نے ایک فارمولا اپنایا، یعنی کہ انہوں نے کرسچینٹی کو رومنائز کیا، جو کہ بہرحال
کارگر ثابت ہوا، بڑا فائدہ مند ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عیسائیت میں، مسیحیت میں ایک سے زیادہ عقائد، نظریات، افکار اور بے شمار ایسے واقعات ملیں گے کہ جو پہلے رومی تہذیب اور ان کے بڑے بڑے جو ان کے دیوتا ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ منسوب یہ چیزیں تھیں۔ اگر آپ صرف اس کا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کا موازنہ بال دیوتا سے کریں، جس کا بائبل میں بھی تذکرہ ہے، تو وہ بال دیوتا کا جو ایک کمپیریزن پیش کیا تھا 1923 میں میگزین کوٹ نے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 90% مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو منسوب چیزیں ہیں وہ بال دیوتا کی انہوں نے جو ہے وہ ٹیک اوور کی ہوئی ہیں، یا بال دیوتا کی جو چیزیں تھیں اس کا جو ہے وہ سارے کا سارا چربہ ہے۔ معروف سابقہ پوپ بینیڈکٹ، ان کی کتاب جیزس آف نازرت، اس کے علاوہ شہر آفاق کتاب کینن فیرر کی لائف آف کرائسٹ، اس میں انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ 25 دسمبر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے، بلکہ دن تو دور یہ مہینہ بھی نہیں ہے، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو سال منسوب کیا جاتا ہے، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس سے 4 یا 6 سال قبل پیدا ہو چکے تھے۔ مزید بائبل کا مطالعہ کرنے سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ لوکا باب 1 آیت نمبر 26 سے 31 میں یوں تحریر ہے کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، اور فرشتہ نے اسے کہا کہ اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس آیت کے شروع میں آپ اس بات کی طرف غور کریں کہ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس وقت گریگورین کیلنڈر کا تصور بھی نہیں تھا۔ اس وقت رائج الوقت جو کیلنڈر استعمال کیا جاتا تھا وہ یہودی کیلنڈر تھا، اور یہودی کیلنڈر کے مطابق 6واں مہینہ الول کا مہینہ بنتا ہے، جو کہ گریگورین کیلنڈر کے مطابق اگست میں آتا ہے، اور اگست سے اگر آپ 9 مہینے گنے تو یہ اپریل یا مئی بنتا ہے۔ لہٰذا بائبل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بائبل جس مہینے کا تذکرہ کر رہی ہے وہ مہینہ اپریل کا یا مئی کا ہے، نہ کہ 25 دسمبر کا۔ 4 صدیوں تک 25 دسمبر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم پیدائش نہیں سمجھا جاتا تھا۔ 530 میں سیتھیا کا ایک ڈایونس ایکسگز نامی ایک راہب جو کہ ایک اسٹرولوجر بھی تھا، منجم بھی تھا، اس نے جو ہے وہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت کے حوالے سے تحقیق کی، اور اس کے بعد مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کے حوالے سے اس نے 25 دسمبر اس کو متعین کر دیا۔ اصل میں اس 25 دسمبر کو متعین کرنے کے پیچھے جو ایک سازش کار فرما تھی، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی سو سال پہلے مختلف تہذیب کے مختلف معبودان کی 25 دسمبر یوم پیدائش تصور کی جا چکی تھی، جیسا کہ یونانی دیوتا ایٹس، ہندو دیوتا کرشنا، نمرود، مصری دیوتا ہورس، فارسی دیوتا متھرا اور یونانی دیوتا ڈایونس، ان سب کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو ہی منایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایک سازش یہ تھی کہ ان معبودان کی جو 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہیں، اگر مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیدائش 25 دسمبر کو ہی ہم جو ہے وہ منایا کریں تو ممکن ہے کہ یہ تمام مذاہب اور یہ تمام تہذیبوں کے فالوور جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ مختلف نہ سمجھیں، بلکہ اپنے مذہب جیسا ہی اس کو ایک مذہب سمجھیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت کے بڑے لوگ وہ ان کے مختلف جگہوں پہ یہ اقوال نقل کیے جاتے ہیں کہ عیسائیت نہ تو کوئی ایسا مذہب ہے کہ جس کو پرانی تہذیبوں کے لوگ جانتے نہیں تھے، یا یہ کوئی نیا مذہب ہے۔ ہاں، اگر اس میں کوئی چیز نہیں ہے تو وہ اس کا نام یعنی کرسچینٹی وہ ایک نئی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 22 تا 25 میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، پھر درد زا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، اور وہ کہنے لگی کہ اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بولی بصری ہوتی۔ پھر اس فرشتے نے اس کے نیچے آواز دی کہ غم نہ کر، یقیناً تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر، ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا اور وہ تجھ پر تازہ پکی کھجوریں گرائے گا، تو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو۔
اس بات پر تو تمام مفسرین کا اور محققین کا، محدثین کا اتفاق ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش بیت اللحم کے شہر میں ہوئی، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی کیا ہے۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ بیت اللحم میں کھجوریں پکنے کا موسم جولائی یا اگست ہوتا ہے، لہٰذا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کی پیدائش کھجوریں پکنے کے موسم میں ہوئی، یعنی گرمی میں، نہ کہ سردی میں۔ اس کے علاوہ کلیسیا کی ایک عظیم شخصیت اور ابتدائی کیتھولک پاپ اوریجن نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ مقدس صحائف میں یوم پیدائش کے موقع پر کسی عظیم دعوت کا انعقاد کرنا، اسے بحیثیت تہوار منانے کا کوئی ایک بھی حوالہ موجود نہیں۔ یہ کام تو نمرود، فرعون اور ان کی طرح کے گنہگاروں کے ہیں جو کہ اس دنیا میں اپنی پیدائش کے دن کے تہوار مناتے ہیں اور بڑی دعوت کا انعقاد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم جانتے ہیں کہ بائبل میں جو یوحنا نبی کا واقعہ ہے کہ جب یوحنا نبی کو ہیرودیس نے قید کیا اور جو ہے وہ ایک ناچنے والی کی فرمائش پر جو ہے وہ یوحنا نبی کا سر اس کو تھال میں پیش کر کے دیا، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہیرودیس اپنی جو ہے وہ برتھ ڈے ہی منا رہا تھا، اپنا یوم پیدائش ہی منا رہا تھا۔ کرسمس پیکج میں ایک چیز اور ہے اور وہ ہے کرسمس ٹری۔ کرسمس ٹری کے حوالے سے آپ اگر پرانی تہذیبوں کا مطالعہ کریں تو باطل مذاہب اور بت پرست اقوام میں بتوں کے ساتھ ساتھ درختوں کو پوجنے کا رواج بھی جو ہے وہ عام تھا، اور ان درختوں کو پوجا جاتا تھا جو سدا بہار درخت تھے۔ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ جو سدا بہار درخت ہیں ان کے اوپر کوئی خدائی اثرات ہیں، کوئی دیوتا جو ہے وہ بسیرا کرتے ہیں، لہٰذا وہ نہ صرف ان کے آگے سجدہ کرتے بلکہ اپنی منتوں اور مرادیں پوری کرنے کے حوالے سے ان کے ساتھ یاد دہانی کے حوالے سے داغا بھی باندھ دیتے۔ پھر کسی ستم ظریف یا ستارہ پرست نے اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے ستارہ لٹکانے شروع کر دیے، کسی سورج پرست نے سورج کی شکل کے کچھ گلوب بول ٹائپ لٹکانا شروع کر دیے۔ یہی وہ ٹرینڈ تھا جو بعد میں کرسمس ٹری کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ لہٰذا آج کرسمس کے پیکج میں کرسمس ٹری کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کر نہ صرف لگایا جاتا ہے بلکہ سجایا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پورا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور آج پوری دنیا میں اس پہ کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں، نہ صرف اس کو خریدنے پہ بلکہ اس کو سجانے پہ، اس کی لائٹوں پہ لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جبکہ اگر آپ اس کا اکارڈنگ ٹو بائبل اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسائی مذہب اور اس کے تہواروں میں درخت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یرمیہ نبی بائبل میں یوں رقم تراز ہے کہ اے اسرائیل کے گھرانے، جو کلام خداوند تجھ سے کرتا ہے اسے سن۔ خداوند تم سے یوں فرماتا ہے کہ تم غیر قوموں کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، خواہ قومیں ان سے ہراساں کیوں نہ ہوتی ہوں، کیونکہ لوگوں میں فضول رسم رواج پائے جاتے ہیں اور وہ جنگل میں ایک درخت کاٹتے ہیں اور بڑھئی اسے تیشے سے تراشتا ہے، وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں، پھر اسے ہتھوڑے سے میخیں ٹھوک کر مضبوط کرتے ہیں تاکہ لڑکھڑا نہ پائے۔ لہٰذا جو حضرات و خواتین کرسمس ٹری کو خرید کر لاتے ہیں، سجاتے ہیں، اسے گاڑتے ہیں، تو اس کے حوالے سے صراحتاً بائبل کے حوالے سے اس کی ممانعت موجود ہے۔ آپ حضرات بائبل میں خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کرسمس پیکج کی تیسری اور آخری چیز وہ ہے سانتا کلاز۔ اس بولے بالے ڈیلے ڈالے، اس گورے سفید داڑھی والے بزرگ کے پیچھے ایک کتنی خطرناک داستان کار فرما ہے، یہ بھی آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ سانتا کلاز ایک جھوٹ پر دیو مالائی مشتمل ایک جو ہے وہ داستان ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جو ہے ایک شخص ہے جو سارا سال نارتھ پول میں رہتا ہے، جہاں پر انسانی وجود جو ہے وہ زندگی بسر کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سارا سال نارتھ پول میں رہتا ہے، وہاں پر بچوں کے لیے جو ہے وہ تحائف تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک بونوں کی جماعت ہے جو اس کے تابع ہے اور سارا سال جو ہے وہ اس کے حکم کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے پاس ایک بگی ہے جس کو ہرن لے کے نہ صرف چلتے ہیں بلکہ اڑتے ہیں، اور کرسمس نائٹ کو وہ جو ہے وہ بچوں کے پاس آتا ہے اور ان کو تحائف دے کر جاتا ہے۔ لیکن جو
اچھے بچے ہیں ان کو تحائف دے کر جاتا ہے، اور جو گندے بچے ہیں ان کو یہ سزا دیتا ہے یا ان کو تحائف سے محروم رکھتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے ساری رات انتظار کرتے ہیں اور جب وہ سو جاتے ہیں تو ان کے والدین ان کے تکیوں کے نیچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے گفٹ رکھ دیتے ہیں، اور ان کو یہ جھوٹ کی گولی دی جاتی ہے کہ رات کو سانتا کلاز آیا تھا اور تمہارے سرہانے کے نیچے یہ تحائف رکھ دیا۔ جب ہم بچے تھے ہمیں بھی یہی سانتا کلاز کی جو جھوٹی کہانیاں بتائی جاتی تھی، سنائی جاتی تھی، ہم بھی آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے کہ وہ کون سی جو ہے وہ ہرن کی بگی ہے جس پہ سانتا کلاز اور اس کے بونے آئیں گے اور ہمیں تحائف دے کے جائیں گے۔ لہٰذا ہم بھی اس کا انتظار کرتے تھے، جو ہے وہ جب وہ نہ آتا تو ہم بھی احساس کمتری کا شکار ہوتے تھے، مایوس ہوتے تھے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا شمار برے بچوں میں ہوتا ہے۔ اس سے بھی خطرناک بات وہ یہ کہ جب اس سیدھے سادے ڈھیلے ڈالے بولے بالے سانتا کلاز کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے تو اس سے جڑے ہوئے واقعات جرمنی کے دیوتا اوڈین سے جا ملتے ہیں، جس کا ایک کمپیریزن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اتنی نہ بڑا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کا با دیکھ۔ بیان کردہ تمام چیزوں کے بعد اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ کرسمس ٹری اور سانتا کلاز کا عیسائیت کے ساتھ دور کا بھی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسے خواہ خواہ عیسائیت کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی مخاطب کرتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر کیا ہمیں مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے تہواروں میں شرکت کرنی چاہیے، ان میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کے دن مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اصل میں وہ یہ نہیں کہتے کہ آج کے دن مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ آج کے دن خداوند ہمارے خدا نے بیٹا پیدا کیا۔ جبکہ مسلمان کو تو یہ کہا گیا تھا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِّبًا۔ لہٰذا بجائے یہ کہ ہم ان کو ڈرائیں، ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو بتائیں، اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہوگا کہ ہم خود ان مجالس میں، ان تقریبات میں، ان پارٹیز میں نہ صرف شرکت کریں بلکہ ان کو مبارکباد بھی پیش کریں۔ مگر افسوس کہ ہمارے کچھ نام نہاد اسکالرز، سو کالڈ مسلمان، جو اپنے اسلاف سے کٹے ہوئے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا غیروں کی تہذیب سے مرعوب نظر آتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کے عیسائیوں کو باقاعدہ پابند فرمایا تھا کہ دارالاسلام میں وہ اپنے تہواروں کو کھلے عام نہیں منائیں گے، اور اسی پر تمام صحابہ کرام اور فقہا کا عمل رہا۔ کئی روایات سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نامہ بھی منقول ہے کہ جو اجمیوں کے اسلوب اور لہجے مت سیکھو، اور مشرکین کے ہاں ان کے گرجوں میں ان کی عیدوں کے روز مت جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تعلیمات اسلام کا مطالعہ کرنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان مشرکانہ مراسم و مقامات سے دور رہنا شریعت کو کس شدت سے مقصود ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کسی غیر مسلم کو اس کے تہوار پر مبارکباد دینا کیسا ہے، تو اس پر امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی غیر مسلم کو اس کے باطل تہوار پر مبارکباد دینا ایسا ہی ہے گویا کہ کوئی عیسائی صلیب کو سجدہ کر کر آئے اور ایک مسلمان اس کو سجدہ کرنے کی بنا پر مبارکباد پیش کرے۔ انبیاء و رسل اس کائنات کے بہترین لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بنا کر بھیجا۔ لہٰذا ہماری ساری زندگی، ہماری سب صبحیں، ہماری سب شامیں انبیاء علیہ السلام کے نام ہونی چاہیے۔ ایک شام مسیح علیہ السلام کے نام، یہ فلسفہ نہ صرف غلط ہے بلکہ باطل بھی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ ہمیں انبیاء و رسول کی قدر کیا سکھائیں گے جو خود انبیاء علیہ السلام کے اوپر گندے اور گھٹیا الزام لگاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔